علماء احناف اور علماء بریلوی کا مسلک ٹوپی کے معنی میں کمزور ہے، لیکن علماء احناف اور بریلوی موقف رکھنے والوں کا عمل ٹوپی کے بارے میں بڑا سخت ہے، حتیٰ کہ وہ بغیر ٹوپی پہنے ہوئے آدمی کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے۔ یہی نہیں، اسی لیے ان کی مسجدوں میں آپ دیکھیں وہاں پر لا کر کچھ ٹوپیاں رکھی جاتی ہیں ان لوگوں کے لیے جو ننگے سر نماز پڑھتے ہیں۔ بعض جگہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی آدمی ننگے سر نماز پڑھ رہا ہے تو وہ لا کر پیچھے سے ٹوپی پہنا دیتے ہیں۔ کیوں؟ وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ اللہ کے سامنے خوبصورتی کے بغیر نہیں کھڑنا چاہیے۔ سبحان اللہ، دلیل کمزور ہے لیکن عمل بڑا سخت ہے۔ لیکن ہم اہل حدیثوں کے پاس دلیلیں بڑی مضبوط ہیں لیکن ہم لوگوں کا عمل سب سے کمزور ہے۔ یہ عجیب بات ہے، یہ عجیب فلسفہ ہے۔ جب ہم قرآن اور سنت کی بات کرتے ہیں تو پورا عمل ہمارے اندر ہونا چاہیے، ورنہ ایک چھوٹی سی بات ہمارے نوجوانوں کو سمجھا کر میں آگے بڑھ جاتا ہوں۔ دیکھیے، ایک موقف ہے کہ وہ ٹوپی کے بغیر آپ کی بات کو سننا نہیں چاہتے اور آپ ان کے سامنے توحید سنت کی موافقت میں اور بدعات کی تردید میں بات کرتے ہیں اور سامنے والے کو کوئی دلیل نہیں ملتی تو وہ کیا کرتا ہے؟ ارے پہلے تو تم ٹوپی پہنو اس کے بعد ہم کو نصیحت کرو۔ یعنی میری ایک ٹوپی کا نہیں پہننا وہ دعوت کے انکار کا سبب بن گیا۔ معزز حاضرین، آج ہم ایک ایسے عنوان پر گفتگو کریں گے جو ہم سب کی زندگیوں سے تعلق رکھتا ہے، اور اس عنوان پر جانے انجانے لا علمی میں اور بسا اوقات ضد اور ہر دھرمی میں یا کم علمی کی وجہ سے ہم عمل کرنا نہیں چاہتے، اور یہ ایک عام فہم عنوان ہے، اور اس عنوان کو جذبات کے بجائے میں بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ آپ کے سامنے اس موضوع کو رکھنے کی کوشش کروں گا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادات کو انجام دینے کے موقع پر جن شرائط کو اور جن ضوابط کو مقرر کیا ہے، ان شرائط میں سے ایک شرط پاکی کا حاصل کرنا، پاک صاف کپڑے پہننا، اپنے آپ کو خوشبو اور عطر سے معطر کرنا، جس پر ہم سارے کے سارے لوگ الحمدللہ عمل کرتے ہیں۔ انہی شرائط میں سے ایک شرط جو عبادات کے لیے مقرر کی گئی ہے وہ ہے زیب و زینت کا اختیار کرنا، جس کے بارے میں کہا خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ جب جب تم مسجد کو آتے ہو یا اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جاتے ہو، یا جب جب تم سجدہ کرنے کی تیاری کرتے ہو تو اس وقت زیب و زینت کو اختیار کرے۔ اب وہ زیب و زینت کے معنی یہ نہیں کہ خواتین کی طرح زیور پہن لینا جو خواتین کا زیب و زینت ہے، یا چھلکتے ہوئے کپڑے پہن لینا جیسے دعوتوں میں ہم پہنتے ہیں، یہ زیب و زینت مراد نہیں ہے، بلکہ صاف پاک کپڑوں کے ساتھ ظاہری اور باطنی طور پر مسلمان نظر آنے والی ساری چیزوں کو اختیار کرنا ہے۔ انہی چیزوں میں سے ایک چیز ہے جو ہماری زینت کا اہم ترین حصہ ہے، جس کو ہم ٹوپی کہتے ہیں۔ آج سیر حاصل گفتگو انشاءاللہ اسی موضوع پر آپ کے سامنے کی جائے گی۔ ٹوپی کیا ہے ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس ضمن میں وہ احباب جو ٹوپی کی پابندی کرتے ہیں ان کے پاس تو دلائل بھی ہیں اور مسلمانیت کا جذبہ بھی ہے۔ بعض وہ لوگ یا وہ نوجوان جو ٹوپی کا استعمال نہیں کرتے، ان کے ذہنوں میں
مختلف قسم کے شبہات اور سوالات ہیں، اور وہ یہ سوال کرتے ہیں کیا ٹوپی نماز کا حصہ ہے؟ کیا ٹوپی اسلام کا حصہ ہے؟ کیا اگر ہم ٹوپی استعمال نہیں کریں گے تو ہماری عبادت مسترد کر دی جائے گی؟ اس قسم کے سوالات لوگ کرتے ہیں۔ اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ ٹوپی نہ نماز کا حصہ ہے، نہ نماز کے شرائط میں سے ہے، لیکن ٹوپی مسلمان کی زینت کا حصہ ہے جس کے بغیر مسلمان ادھورا نظر آتا ہے۔ اب اس کی تشریح اپنے ذہن میں ہم جیسے لاتے ہیں اس طریقے سے کر لیں۔ اور ہمارے بعض نوجوان ایسے ہیں جو ایک سوال یہ کرتے ہیں کہ احادیث صحیحہ میں ٹوپی کا تذکرہ کہاں ہے، ذرا بتائیے تو صحیح۔ اور بعض نادان لوگ ایک تابعی کے عمل کو لے کر یہ کہتے ہیں کہ فلاں تابعی نے اپنی ٹوپی اتار کر نماز پڑھا لوگوں کو بتانے کے لیے۔ یا تو آپ نے آدھا قصہ سن لیا، یا تو آپ نے اس کو پڑھا نہیں، یا کہیں نہ کہیں سماعت میں غلطی کیا ہے۔ میں آپ کو یہ بتلاتا چلوں کہ ٹوپی کے معاملے میں ہندوستان میں 3 مسالک بہت مشہور ہیں۔ ان کے فتاوے کیا ہیں، سرسری ایک ایک لفظ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک ہے بریلوی مکتب فکر، جن کے امام احمد رضا خان صاحب نے کہا کہ اگر آدمی ٹوپی عاجزی کی نیت سے اتار کر نماز پڑھتا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن یہ نماز کے لیے درست نہیں ہے۔ ایک اور طبقہ ہے جنہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ بہرحال دیوبندی طبقہ، وہ انہوں نے جو فتاوے دیے وہ یہ ہے کہ ٹوپی بہرحال نماز کا حصہ ہے، اسے پہن کر نماز پڑھنا چاہیے، اور نماز میں اگر ٹوپی گر جائے تو اٹھا کر سر پر رکھ لیں، لیکن تذلل اور عاجزی کی نیت ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ دیکھیں، یہ دونوں مسلکوں کے اندر فتویٰ دینے میں تھوڑا سا جھول نظر آتا ہے، لیکن اس ضمن میں سب سے سخت ترین فتویٰ جن لوگوں کا ہے وہ ہے علماء اہل حدیث کا۔ سب لوگوں نے ایک ایک فتویٰ دیا۔ علماء اہل حدیث کا بڑا سخت موقف اس کے اندر ہے، اور اس ضمن میں مولانا داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت امام ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوے کتابوں میں نقل کیے گئے ہیں۔ ان فتاوے کا تعلق بالاختصار یہ ہے کہ علماء اہل حدیث کہتے ہیں کہ اگرچہ سر اعضائے سطر میں نہ صحیح، لیکن آداب نماز میں سے یہ ایک ادب ہے کہ بلا وجہ ننگے سر نماز نہ پڑھی جائے، اور یہ زینت کا تقاضا ہے۔ اسی طریقے سے علماء اہل حدیث کے بڑے بڑے فتاوے ہیں، میں ان سارے فتاوے کو تو میں آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا، لیکن بلا کسی عذر کے حجت تلاش کرنا اور بنا ٹوپی کے نماز پڑھنا، مجھے ایک بھی حدیث نظر نہیں آتی، علامہ داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا۔ اب آپ کو اور ہمارا اتحاد صحیح احادیث پر ہے، تو 20ویں صدی کے حدیث کے سب سے بڑے محقق اور امام، جن کی تحقیق پر تقریباً ساری دنیا بلکہ حنفی علماء کرام کا بھی اتفاق ہے، ان کا فتویٰ بڑا سخت ہے، اور انہوں نے دلائل کی روشنی کے اندر ایک بات لکھا، ان کی عبارتوں کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امام ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میری رائے یہ ہے کہ ننگے سر نماز پڑھنا مکروہ ہے، کیونکہ یہ بات مسلم و طے شدہ ہے کہ مسلمان کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ نماز میں سب سے اکمل اور احسن حیثیت و صورت میں داخل ہو، کیونکہ معجم طبرانی اوسط میں اور بیہقی اور معانی الاثار طحاوی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے حدیث اس طریقے سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے،
فَإِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ مَن تَزَيَّنَ، بے شک اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ حق رکھتا ہے کہ ہم اس کے سامنے اپنی زینت کا اظہار کریں۔ تو علماء اہل حدیث کا موقف سب سے زیادہ سخت ہے۔ ایک بات کا اظہار کر کے ہم تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں گے، چونکہ مجھے بہت سی صحیح احادیث آپ کے سامنے سنانا ہے۔ علماء احناف اور علماء بریلوی کا مسلک ٹوپی کے معنی میں کمزور ہے، لیکن علماء احناف اور بریلوی موقف رکھنے والوں کا عمل ٹوپی کے بارے میں بڑا سخت ہے، حتیٰ کہ وہ بغیر ٹوپی پہنے ہوئے آدمی کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے۔ یہی نہیں، اسی لیے ان کی مسجدوں میں آپ دیکھیں وہاں پر لا کر کچھ ٹوپیاں رکھی جاتی ہیں ان لوگوں کے لیے جو ننگے سر نماز پڑھتے ہیں۔ بعض جگہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی آدمی ننگے سر نماز پڑھ رہا ہے تو وہ لا کر پیچھے سے ٹوپی پہنا دیتے ہیں۔ کیوں؟ وہ تصور کرتے ہیں کہ اللہ کے سامنے خوبصورتی کے بغیر نہیں کھڑنا چاہیے۔ سبحان اللہ، دلیل کمزور ہے لیکن عمل بڑا سخت ہے۔ لیکن ہم اہل حدیثوں کے پاس دلیلیں بڑی مضبوط ہیں لیکن ہم لوگوں کا عمل سب سے کمزور ہے۔ یہ عجیب بات ہے، یہ عجیب فلسفہ ہے۔ جب ہم قرآن اور سنت کی بات کرتے ہیں تو پورا عمل ہمارے اندر ہونا چاہیے، ورنہ ایک چھوٹی سی بات ہمارے نوجوانوں کو سمجھا کر میں آگے بڑھ جاتا ہوں۔ دیکھیے، ایک موقف ہے کہ وہ ٹوپی کے بغیر آپ کی بات کو سننا نہیں چاہتے اور آپ ان کے سامنے توحید سنت کی موافقت میں اور بدعات کی تردید میں بات کرتے ہیں اور سامنے والے کو کوئی دلیل نہیں ملتی تو وہ کیا کرتا ہے؟ ارے پہلے تو تم ٹوپی پہنو اس کے بعد ہم کو نصیحت کرو۔ یعنی میری ایک ٹوپی کا نہیں پہننا وہ دعوت کے انکار کا سبب بن گیا۔ دیکھیں کتنا بڑا نقصان ہمارا ہوتا ہے ایک ٹوپی۔ ایک دوسری بات ہمارے سارے نوجوانوں کو سوچنا چاہیے، آج کا یہ خطبہ میں خاص ہمارے اہل حدیث نوجوانوں کے لیے دینا چاہتا ہوں، وہ اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لے، کیونکہ سارے مسلمانوں میں دعوت کا فریضہ سب سے بڑا ہمارے اوپر عائد ہوتا ہے، کیونکہ ہم گمراہ تھے تو اللہ نے ہم کو ہدایت دیا۔ جب یہ ہدایت دیا تو یہ ہدایت کو پھیلانا یہ ہمارا کام ہے۔ اخلاقی اعتبار سے، ظاہر اور باطن کے اعتبار سے کسی قسم کی کوئی کمی ہمارے اندر نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ باطل کا طریقہ کیا ہے؟ ہماری کمزوری پر حملہ کر کے وہ قرآن اور سنت کے مضبوط دلائل کا انکار کرتے ہیں، اور یہ طریقہ مشرکین کا ہر زمانے کے اندر رہا۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے میرے نوجوانوں دیکھیے ہم کیا کیا چیزیں اپنے جیب میں رکھتے ہیں۔ اگر ہم موبائل فون رکھتے ہیں اپنے جیب کا ایک حصہ بناتے ہیں، ویلیٹ ہے، چند کارڈوں اور پیسوں کی حفاظت کے لیے ہم جیب میں ویلیٹ اور پاکٹ رکھتے ہیں۔ اگر آپ کے بال اچھے ہیں، خوبصورت ہیں، تو آپ ایک کنگھی بھی اپنے جیب کے اندر رکھ لیتے۔ کیوں؟ کہیں پر بھی آپ کو کنگھی کرنے کے لیے آسانی آ جائے۔ جو جو چیزیں ہمارے خوبصورتی کے لیے میسر ہیں ہم اختیار کرتے۔ اللہ کے بندو، ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، تو اللہ کی مسجدوں میں آنے کے لیے ایک چھوٹی سی ٹوپی ہمارے جیب میں نہیں رہ سکتی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر وقت مسلمان کے سر پر ٹوپی رہنا چاہیے۔ کیوں؟ یہ شناخت ہے مسلمان ہونے کی، یہ دلیل ہے مسلمان ہونے کی۔ اور نماز کی حالت میں تو بدرجہ اول ہم لوگ اس کو اختیار کریں، کیونکہ اس پر اللہ کے نبی کا عمل تھا، صحابہ کرام کا عمل تھا، تابعین کا عمل تھا۔ چنانچہ آئے وہ جو کہتے ہیں کہ ٹوپی صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے اسی لیے ہم عمل نہیں کرتے، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کس نے کہا کہ صحیح احادیث اس ذمے وارد نہیں ہوئی ہے؟ کیا آپ نے پڑھا حدیث کی کتابوں کو؟ کیا آپ نے کھولا حدیث کی کتابوں کو؟ پھر کس نے آپ کو کہہ دیا؟ دراصل یہ وہ نظریہ ہے جو دین سے بیزار لوگ اپنے دل اور دماغ کے اندر چھپا کر رکھتے ہیں۔ یہ دین بیزار، اور آپ دیکھیں دین بیزار لوگوں میں منکرین حدیث ہے، قادیانی ہیں، روافضہ ہیں اور بہت سے لوگ ہیں۔ ان لوگوں کے اس طریقے کے نظریات ہو سکتے ہیں، لیکن قرآن اور سنت سمجھنے والے کا نظریہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ آئیے چند دلائل میں مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک حدیث ہے، مجموع الزوائد میں یہ حدیث بیان کی گئی اور اس کی سند کے بارے میں محدثین نے کہا رجال الصحیح، اس حدیث کے روایت کرنے والے سارے راوی صحیح درجے کے راوی ہیں، اور رجالہ ثقات، اور اس کے سارے روایت کرنے والے ثقہ جو ہے راوی حضرات ہیں۔
چنانچہ یہ حدیث اور کتابوں میں بیان کی گئی ہے، جیسے در الصحابہ صفحہ نمبر 369 کے اندر بھی یہ حدیث بیان کی گئی، تقریر سیر عالم النبلا جلد 16 صفحہ نمبر 130 میں یہ حدیث مروی ہے۔ حضرت جعفر بن عبداللہ بن حکیم بیان فرماتے ہیں، جعفر بن عبداللہ بن حکیم بیان فرماتے ہیں ان خالد بن الولید فقط قلنسوة له يوم اليرموك فقال اطلبوها فلم يجدوها فقال اطلبوها فوجدوها فإذا هي قلنسوة قلقة فقال خالد اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه فابتدر الناس جوانب شعره فسبقهم إلى ناصيته فجعلتها في هذه القلنسوة فلم أشهد قتالا وهي معي إلا رزقت النصرة۔ یہ ایک حدیث ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جنگ یرموک میں شامل تھے، اور ہوا یہ کہ ان کی ٹوپی جنگ کی بھگدڑ میں کہیں پر گر گئی اور کھو گئی، گم ہو گئی۔ جب جنگ ختم ہوئی تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ ٹوپی تلاش کر کے لائیں، میری ٹوپی گم ہو گئی، ٹوپی تلاش کر کے لاؤ۔ بہت تلاش کیا گیا، ٹوپی نہیں ملی۔ خالد بن ولید نے پھر لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ اور تلاش کرو، اور تلاش کیا گیا تو ایک مقام پر وہ ٹوپی گر گئی۔ جب وہ ٹوپی مل گئی تو وہ ٹوپی لائی گئی تو حضرت خالد بن ولید سے پوچھا گیا کہ اس ٹوپی کو اتنی شد و مت سے آپ نے کیوں تلاش کیا جو گم گئی تھی؟ کیا سبب ہے اس ٹوپی کو تلاش کرنے کا؟ تو خالد بن ولید نے کہا کہ دیکھو، میں اللہ کے نبی کے ساتھ عمرہ میں گیا تھا، عمرہ ہونے کے بعد اللہ کے نبی نے اپنے سر کو جب مونڈا، حلق بنا لیا، تو اپنے بالوں کو صحابہ میں تقسیم کر دیا۔ میں بھی گر پڑ کر آگے بڑھ کر اللہ کے نبی کے بالوں کو حاصل کر لیا، اور ان بالوں کو میں اپنی ٹوپی کی زینت بنا لیا۔ جب بھی جنگ میں میں جاتا ہوں تو اسی ٹوپی کو لگا کر جاتا ہوں، اللہ تعالیٰ نبی کی برکت سے میری مدد فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ واقعے کے کئی پہلو ہیں، لیکن جو بنیادی پہلو سمجھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا حدیث نہیں ہے، میں نے آپ کو حدیث سنایا خالد سیف اللہ رضی اللہ عنہ کا عمل کہ جنگ کی حالت میں بھی ان کے سر پر ٹوپی رکھی ہوئی تھی۔ تو کیا ہمارا اجتہاد یا ہماری سوچ حضرت خالد بن ولید سے زیادہ ہو سکتی ہے؟ ایک دلیل۔ آئیے دوسری دلیل، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے یہی حدیث ایک اور مقام پر جو ہے بیان کی گئی ہے صحیح سند کے ساتھ، جس کو اخرجہ ابو یعلا، امام ابو یعلا نے اس کو روایت کیا، حدیث نمبر 7183 میں یہ وہی عنوان کی حدیث ہے۔ اب آئیں تیسری حدیث، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث، جو معجم الکبیر میں امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، شعب الایمان میں بھی یہ حدیث بیان کی گئی، حدیث نمبر 2144۔ اس حدیث میں بیان کیا گیا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلبس قلنسوۃ بیضاء۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفید رنگ کی ٹوپی پہنا کرتے تھے۔ کون سی؟ سفید رنگ کی۔ سبحان اللہ، نبی کا عمل تھا کیا نہیں تھا؟ عبداللہ بن عمر نے گواہی دی، یہ صحیح سند کی حدیث ہے، یہ صحیح سند کی، ضعیف موضوع نہیں، موضوع روایات بھی ضمن میں بہت ہیں لیکن صحیح سند۔ اب اس کے بعد ایک اور حدیث کہ ان ابی موسیٰ انہ خرج من القلاء فمسح علی القلنسوہ، ایک اثر بیان کیا گیا، المغنی لابن قدامہ، امام ابن قدامہ نے صحیح سند کے ساتھ اس کو اپنی کتاب کے اندر نقل کیا کہ حضرت ایک صحابی رسول کا یہ اثر ہے ابو موسیٰ شری کا، کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں جب بھی وہ بیت الخلاء سے فارغ ہو کر باہر نکلتے تو اپنی ٹوپی کا مسح کر لیا کرتے تھے۔ اب اس میں ایک مفہوم مخالف یہ نکلتا ہے کہ وہ ٹوپی پہن کر بیت الخلاء جاتے تھے، نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ ہمیشہ ٹوپی لگاتے تھے، بیت الخلاء آیا تو اسی طریقے سے چلے گئے۔
جب آ گئے واپس ہاتھ دھو لیا تو کیا کیا, اپنے سر کا انہوں نے مسح کر لیا, ٹوپی کو صاف کر لیا انہوں نے. یہ کیوں کیا یہ موضوع نہیں ہے, لیکن صحابی کا عمل کیا تھا یہ ہمارے لیے دلیل ہے کہ صحابی کا عمل, نبی کا عمل, خالد بن ولید کا عمل, ابو موسیٰ اشعری کا عمل صحیح سند کے ساتھ. اب آئے 5ویں حدیث, اس دن میں بڑی پیاری حدیث ہے. کان انس بن مالک یمر بنا کل جمعۃ علی برزون وعلیہ قلنسوۃ لاطیۃ وکان یقذب بالصفرہ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہمارے سامنے سے ہر جمعہ کو برزون پہن کر نکلتے تھے. برزون ایک خاص قسم کا لباس ہے, پہن کر نکلتے تھے, اور آپ کے سر پر لاطیہ نام کی ٹوپی ہوا کرتی اور پیلے رنگ کا خضاب حضرت انس لگایا کرتے تھے. سبحان اللہ, جمعہ کا دن نکلے خاص ڈریس. دیکھیں بعض وقت کیا ہوتا ہے, خاص ٹوپیاں لوگ خاص لباس کے ساتھ پہنتے ہیں. مثال کے طور پر آج میں آپ کے سامنے روز کا کپڑا پہن کر آ گیا تو روز لگانے والی ٹوپی میرے سر پر ہے. جب میں شیروانی پہنتا ہوں تو ہم ایک اونچی لمبی ٹوپی لگاتے ہیں, اونچی لمبی ٹوپی لگاتے ہیں, چونکہ ٹوپی کے ساتھ وہ جو ٹوپی ہے وہ ہمارے کپڑوں کے ساتھ جب جچتی ہے, اس وقت ایسی ٹوپی وہ شیروانی پر نہیں جچتی. تو صحابہ کرام بھی بعض وقت خاص لباسوں کے ساتھ خاص ٹوپیاں پہنا کرتے تھے, اور وہ خاص ٹوپیوں کی بھی ایک عظیم تاریخ ہے. اگر وقت رہا تو 5 منٹ میں ان ٹوپیوں کے نام آپ کو گنا دوں گا. بہرحال حضرت انس کا ایک عمل بتایا گیا کہ وہ لاطیہ نام کی ایک ٹوپی پہنا کرتے تھے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ایک چھٹی دلیل, حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ یوں بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو نماز پڑھتے دیکھا. اس نے ایک ٹوپی پہنی رکھی تھی, ٹوپی کا استر لومڑی کے چمڑے کا بنا ہوا تھا. تو حضرت عمر نے اس کے سر سے ٹوپی اتار دیا اور بازو لگا دیا اور کہا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ لومڑی ناپاک جانور ہے, پھر اس کا استر کیوں لگائے؟ معلوم کیا ہوا کہ لومڑی جنگلی جانور تھا, ٹوپیوں کے اندر استر لگایا جاتا. ابھی بھی آپ دیکھیں جو لمبی جنہ کیپ وغیرہ ہم پہنتے ہیں, یا لیاقت علی نام کی ایک ٹوپی جب ہم پہنتے ہیں تو اس کے اندر ایک استر اندر لگاتے. تو پرانے زمانے میں وہ استر لومڑی کے چمڑے کا لگایا جاتا تھا, چونکہ لومڑی حرام ہے. وہ جو صحابی تھے وہ ٹوپی پہنے تھے, لیکن اس کا استر چونکہ حرام کا تھا اسی لیے انہوں نے نکال دیا. اس نے یہ مت لگاؤ, بولے کیوں, یہ حرام جانور کا ہے. معلوم کیا ہوا, صحابہ ٹوپیاں پہنتے تھے تو اس میں بھی حلال اور حرام کی تمیز کی جاتی تھی. حلال, لیکن ٹوپی اس زمانے کے لوگوں میں عام تھی. ایک 7ویں حدیث, نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان يلبس المحرم هذه الاشیاء یعنی القمیص والسراویل والعمامہ والقلنسوۃ والخفین الا ان لا یجد نعلین فلیقطعهما اسفل من الكعبین. کہا کہ دیکھو چند چیزیں احرام باندھنے کے لیے ممنوع ہیں, منع ہے. چند چیزیں احرام والے کے لیے منع کر دی گئی, وہ احرام والا استعمال نہ کرے. جیسے قمیص سلی ہوئی نہ پہنے, پائجامہ نہ پہنے, پگڑی نہ باندھے, ٹوپی نہ پہنے. اگر چپل میسر نہ ہو تو چمڑوں کے موزوں کو پہن لے, لیکن ٹخنوں سے اس کو پھاڑ دیں, اس کو پھاڑ کر کیا کر دیں, ٹخنوں کو ظاہر کر دیں. یہ حکم اللہ کے نبی نے دیا. اس سے معلوم کیا ہوا, لوگ ٹوپی پابندی سے پہنتے تھے, احرام کی حالت میں ٹوپی پہننا جائز نہیں ہے. اس کے معنی دوسری حالتوں میں ہمیشہ مسلمان ٹوپی پہن کر رہنا چاہیے. ایک حدیث, ایک آخری حدیث جو صحیح درجے کی حدیث ہے, اور الترغیب والترہیب کے اندر یہ حدیث آئی. امام ترمذی نے بھی اس کو روایت کیا, اور مسند الفاروق میں بھی یہ حدیث بیان کی گئی ہے. اس کے متعلق محدثین نے کہا اسنادہ صحیح او حسن او قاربہما, اس کی سند صحیح بھی ہے. مختلف طرق سے چونکہ حدیث آئی تو یہ حدیث بعض سندوں سے حسن درجے کی بھی ہے, اور اس کے قریب یہ اس کا سلسلہ روایت آتا ہے. وہ کیا ہے, فرمایا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں الشہداء اربعۃ, شہید 4 قسم کے ہیں. رجل مؤمن جید الایمان لقی العدو فصدق اللہ فقتل ذلك الذي ينظر الناس الیہ هكذا ورفع راسه حتى سقطت قلنسوۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
औ कलन सबत उमर। ये रिवायत चूंकि तवील है तो मौजू के तहत इतनी ही रिवायत को यहां नकल किया गया। कहा शहीद 4 हैं, एक वो मोमिन आदमी जो बड़े उम्दा ईमान वाला है और वो मैदान कारजार में दुश्मन से बरसरे पैकार हुआ और अल्लाह की वहदानियत की तस्दीक की, यहां तक कि जान दे दी। यही वो शहीद है जिसे क़यामत के दिन इतना ऊंचा उठाया जाएगा, इतना ऊंचा उसका मर्तबा किया जाएगा कि लोग उसकी तरफ निगाहें उठाकर देखेंगे और उन्होंने अपने सर को इतना ऊंचा किया कि उनके सर से टोपी गिर गई। देखिए आप क्या बोले, शहीद का मर्तबा बताए। शहीद इतना बड़ा दर्जा है, कैसे ऐसे ही इतना बड़ा दर्जा है, इतना बड़ा दर्जा है, ऐसे उठाया तो ये अल्लाह के नबी के सर से या हजरत उमर के सर से टोपी क्या हो गई, बुलंदी पर सर उठाने की वजह से गिर गई। मालूम क्या हुआ, अल्लाह के नबी और सहाबा टोपी पहनते थे नहीं, हजरत उमर का अमल यहाँ पर। ये 8 हदीसें थी जो सही सनद के साथ, इन अहादीस को मैंने आपके सामने रख दिया। उसके अलावा और कुछ अहादीस हैं जो 9 अहादीस हैं जो तकरीबन ज़ईफ़ असनाद के साथ हैं, इसीलिए यहाँ पर उसका तज़किरा भेजा है। मैंने सही सनद के साथ आपको हदीसें सुनाया। अब आइए और कुछ इस्तिफ़सारात इसके बारे में हैं, मुख्तसर से इस्तिफ़सारात हम उसको रख देंगे। वो क्या है, अहदे सहाबा में किन किन किस्म की टोपियों का इस्तेमाल किया जाता था, ये भी है ना। जैसे हमारे बच्चे पूछते हैं मौलवी साहब टोपी लगाना तो कौन सी टोपी सुन्नत है। बाद बच्चे मस्करे पाने में सवाल करते, मजाक करते, टोपी के मतलब कौन सी टोपी लगाना सुन्नत है, अरब की, चाइना की, बांग्लादेश की, रोम की, तुर्की की, कौन सी टोपी लगाना सुन्नत है। हर टोपी लगाना सुन्नत है जो आपके इलाके में लगाई जाती है, हर टोपी लगाना सुन्नत है। क्यों, सहाबाए किराम हर किस्म की टोपियां पहना करते थे जो जो उनको मुयस्सर आती थी। जब सहाबाए किराम ने मदीने को छोड़ा अल्लाह के नबी के हुक्म से और वो दुनिया के अलग अलग इलाकों में फैल गए, वहां की तहजीब और तमद्दुन के लिहाज से टोपियां पहनी जाती थी। ये टोपी रशिया के मुसलमान नहीं पहनते जो मैं सर पर पहना हुआ हूं, वो जानवरों की खाल की टोपी बनाकर पहना करते हैं। क्यों, वहां की सर्दी से बचने के लिए। चाइना को जाएं, तारीख में चाइना में टोपियों का तस्करा लिखा हुआ है। मुसलमान जो चाइना के थे वो किस किस किस्म की टोपियां पहना करते थे, उसकी एक तफसील जो है तारीख के अंदर बयान की गई है। ये एक बहुत बड़ी तारीख है जिसको खुलासा करके आपके सामने रखा जा रहा है। ठीक है, नंबर 1 सईद बिन जुबैर रजी अल्लाह अन्हु की एक रिवायत है, इब्ने अबी शैबा में यह रिवायत नकल की गई है कि हजरत सईद बिन जुबैर रजी अल्लाह अन्हु ने लोगों को तरावी की नमाज पढ़ाई तो हज्जाज बिन यूसुफ ने उन्हें एक टोपी या कपड़े भिजवाए जो उन्होंने कबूल कर लिया, इमाम को तोहफा दिया। क्या दिया, टोपी का और कपड़ों का, क्या आप ये पहने और पहनकर लोगों को नमाज पढ़ाए। तो इमाम टोपी पहनकर नमाज पढ़ाया ना, इमाम टोपी पहनकर नमाज पढ़ाया। कौन, सहाबी रसूल इस हदीस को रिवायत कर रहे हैं हजरत सईद बिन जुबैर। आगे देखिए, अहद सहाबा में टोपियों का तरीका क्या क्या था। सारी की सारी सारी अहादीस इब्ने अबी शैबा की हैं, इसीलिए मैं अहादीस के तर्जुमे को आपके सामने रख देता हूं। पहली रिवायत हजरत शुबैल बिन औफ वो बयान फरमाते हैं और हजरत शोबी रहिमहुल्लाह उनके मुतालिक एक रिवायत ये आती है कि उनके सरों पर ऊन और रेशम से तैयार शुदा चादर हमने देखी और मैंने हजरत काजी शुरैह रहमहुल्लाह को देखा कि ऊन और रेशम से तैयार शुदा एक बड़ी टोपी वो पहने हुए थे। काजी शुरैह ताबईन में बहुत बड़े ताबई गुजरे हैं। उनका अमल क्या था कि वो ऊन की टोपी पहनते थे, ऊन की टोपी जिसको अमूमन हम सर्दी में यहां पर पहनते हैं, वैसी टोपी पहनने के वो आदी थे। नंबर 1। नंबर 2, इसी तरीके से वलीद बिन जुमे की एक रिवायत में है, मैंने हजरत अबू उबैदा बिन अब्दुल्लाह पर ऊन और रेशम से तैयार शुदा बड़ी टोपी पहनते हुए देखा। ये एक ऊन की टोपी का तस्करा आया। नंबर 2, खस की टोपी। हजरत रबी बिन मुंजिर अपने वालिद से रिवायत करते हैं, उन्होंने मोहम्मद बिन हनफिया पर एक धारीदार यमनी चादर को देखा जिसके बटन खुले हुए थे और हजरत मोहम्मद बिन हनफिया के पास
ایک خز کی ٹوپی تھی, خز کی ٹوپی, خز ایک قسم کا کپڑا ہے, اس کی ٹوپی محمد بن حنفیہ پہنا کر. اب آپ پوچھیں محمد بن حنفیہ کون ہے؟ محمد بن حنفیہ کون؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے. سبحان اللہ, حضرت علی کے بیٹے. لیکن آج کے زمانے میں یہ شیعوں پر کیا کہیں کہ وہ حسن حسین کو اہل بیت تسلیم کرتے, لیکن علی کے یہ بیٹے کو نظر انداز کر دیتے. محمد بن حنفیہ حضرت علی کے بیٹے تھے. حضرت فاطمہ کے نکاح کے بعد حضرت علی نے ایک خاتون سے نکاح کیا, اس سے محمد بن حنفیہ, حنفیہ ان کی والدہ کا نام ہے, ان کے حنفیہ کے نام سے ان کی والدہ مشہور تھی, اسی لیے وہ تاریخ میں مشہور ہو گئے محمد بن حنفیہ کے نام سے. محمد بن حنفیہ حضرت علی کے بیٹے, تو تابعی ہوئے نا. عمل کیا تھا؟ عمل کیا تھا دیکھیے, ٹوپی ہمیشہ پہنا کرتے تھے. چلیے اس کے بعد ایک ٹوپی کا تذکرہ کیا گیا. حضرت عبداللہ بن سعید بیان فرماتے ہیں, میں نے حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہ پر ایک سفید رنگ کی 2 تہ والی ٹوپی دیکھا. آپ نے نہیں دیکھا 2 تہ والی ٹوپی, ہمارے علاقے میں نہیں پہنی جاتی, لیکن 2 تہ والی ٹوپی کی ایک مثال یو پی کے علماء اور یو پی کے مسلمان پہنتے ہیں. کپڑے کی ٹوپی جس کے اندر 2 پرت موڑی جاتی ہے, لمبی ٹوپی ہوتی ہے. مہاراشٹر, شولاپور وغیرہ کے علاقے میں بھی اس طریقے کی 2 تہ والی ٹوپی پہنی جاتی ہے. یا اس کو ایسے سمجھیے 2 تہ والی ٹوپی پٹھان حضرات جو ٹوپی پہنتے ہیں, وہ اوپر سے جو ہے ایک ٹوپی رہے گی گنبد کی طرح, اور سائڈ سے جو ہے اس کو گول لپیٹ کر ہمارے بازاروں میں بھی وہ ٹوپی ملتی, اور ہمارے نوجوان فیشن کے طور پر پہنتے 2 تہ والی ٹوپی. کون پہنتے تھے؟ روایت میں کس کا نام ہے؟ حضرت علی بن حسین. کون ہے علی بن حسین؟ حسین کے بیٹے, یعنی حضرت علی کے پوترے. پہلے حضرت علی کے بیٹے کا ذکر ہوا اور اب پوترے کا ذکر ہو رہا. کیوں؟ پوترے بھی کیا کرتے تھے؟ ٹوپی پہننے کے پابند تھے, اور 2 تہ والی ٹوپی پہنتے تھے. چلیے ایک اور ٹوپی کا تذکرہ آیا, چھتری کی طرح سایبان والی ٹوپی. سبحان اللہ, ایک ٹوپی ہوتی تھی, اس کے اوپر چھتری بنی ہوئی رہتی تھی. عموماً عمرے کے دنوں میں لوگ اس کو پہنتے تھے, اس ٹوپی کو. کیوں؟ تاکہ دھوپ سے بچا جائے, تاکہ دھوپ سے بچا جائے. اور حرم میں عمومی طور پر آج بھی اس طریقے کی چھتریاں استعمال ہوتی ہیں. حضرت ہشام روایت کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ پر ایک ایسی ٹوپی دیکھی جس کا چتھا بھی تھا. جب بیت اللہ کا طواف کرتے تھے تو اس کے چھتے کے ذریعے دھوپ سے بچاؤ کیا کرتے تھے. کون تھے یہ؟ عبداللہ بن زبیر. اب عبداللہ بن زبیر کون ہے؟ پہلے تو علی کے بیٹوں کا قصہ سن لیے, ابھی عبداللہ بن زبیر کون ہے؟ حضرت ابو بکر کے نواسے, حضرت اسماء کے بیٹے. سبحان اللہ, دیکھو صحابہ کے خاندان کے بچے کس طریقے سے عمل کر رہے ہیں. اور تاریخ میں عبداللہ بن زبیر کا بہت بڑا نام ہے. اس کے بعد آئیے ایک اور ٹوپی کا ذکر حدیث کے اندر کیا گیا, اس کو کہتے ہیں برنوس. برنوس کے معنی لمبی ٹوپی, ایسی لمبی ٹوپی, لمبی ٹوپی پہنتے جیسے مرزا غالب ہمارے پاس پہنتے تھے. برنوس, اس کو کہتے ہیں برنوس والی ٹوپی. اس پر بھی بعض تابعین کا اور صحابہ کا عمل تھا. جیسے آپ دیکھیں جن جن لوگوں کا عمل تھا ان لوگوں کی باتیں. میں نے حضرت قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ پر برنوس لمبی ٹوپی کو دیکھا, ایک روایت. دوسری روایت میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ پر برنوس لمبی ٹوپی کو دیکھا. کون تھے حضرت انس؟ اللہ کے نبی کے خادم خاص, صحابی رسول. تیسری روایت حضرت ابو شہاب رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں, میں نے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ برنوس ٹوپی پہنا کرتے تھے. اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ حضرت حسین رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں, زبیر جامی برنوس ایک خاص لمبی ٹوپی تھی, اس کو وہ پہنا کرتے تھے. مگر ایک زمانہ آیا کہ اس کے بعد لوگوں نے, اس علاقے کے لوگوں نے اس کو ترک کر دیا. تو میں نے کہا کہ آپ برنوس کیوں نہیں پہنتے؟ کہتے کہ آج کے زمانے میں مفقود ہو گئی, اگر میں پہنوں گا تو لوگوں میں تعجب نظر آئے گا, اسی لیے اب میں برنوس پہننا چھوڑ دیا. ایک تابعی کا قول. اب مثال کے طور پر دیکھیں, ہم سب لوگوں نے بچپن میں ایک بات دیکھا, گول ٹوپی پہن, ہمارے دادا سرور دادا بھی ایک ٹوپی پہنتے تھے, ترکی ٹوپی, جس کے اوپر جو ہے ایک پھنا لگا رہتا تھا. اس ٹوپی کو اس کی زبان میں پوما کہتے ہیں, پوم پوم. وہ ٹوپی کو تاریخ میں لکھا گیا. وہ اب یہ زمانے میں کوئی نہیں پہن رہا, اگر میں پہنوں گا تو عجوبہ بن جاؤں گا.
تو ٹوپی بھی وہ پہننا ہے جو عرف عام میں مشہور ہے، جس کو دیکھنے کے بعد لوگ ہنسی نہ اڑا سکیں. یہ تو گویا عہد صحابہ میں جس قسم کی ٹوپیاں پہنی جاتی تھی ان تمام ٹوپیوں کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کیا ہے. اس کے بعد دیکھیں ایک آخری روایت سنا کر ہم اپنی بات کو ختم کر دیں گے. دیکھیے مسلمانوں کا جو ترجمان ہوتا ہے، مندوب، سفیر، اس کی بھی بڑی اہمیت تھی صحابہ کے پاس. جب صحابہ کسی کے دربار میں اس کو بھیجتے تو مسلمانوں کے ڈریس کے ساتھ بھیجتے تھے. سبحان اللہ، مسلمان نظر آئے ظاہر اور باطن. جیسے روایت اس طریقے سے ہے کہ ابو عثمان بیان فرماتے ہیں عتبان بن فرقت آذربائیجان کے گورنر تھے، اپنے غلام کے ساتھ عمدہ قسم کی مٹھائی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں روانہ کیا جو سلالی مقام پر تیار کی گئی تھی. جب وہ حضرت عمر کے دربار میں گئے تو بہترین ٹوپی اپنے سر پر لگا کر حضرت عمر کی خدمت میں گئے تھے. سبحان اللہ. یہ پورے احادیث کا ایک چھوٹا سا خلاصہ تھا. چونکہ جمعہ کا وقت ہے اور خطبہ اپنے وقت میں ہم لوگوں کو ختم کرنا رہتا ہے، یہ چند دلائل تھے جس کو میں نے آپ کے سامنے رکھا. آخری بات دوستو، اتنے دلائل ہم نے آپ کے سامنے دے دیا ہے، اب ہماری ذمہ داری ختم. جتنے لوگ سنیں ہماری ذمہ داری ختم. عمل کریں نہ کریں سامعین کی مرضی، ادا فریضہ کرو واس تم سناتے چلو. لہذا ہم ٹوپی کی عادت ڈالیں، نمازوں میں، خالی اوقات میں ننگے سر نہ رہیں، چونکہ ٹوپی مسلمان کی زینت ہے. اس کے بغیر مسلمان ادھورا نظر آتا ہے اور وہ ادھورا پن مسلمان کے لیے زیب نہیں دیتا. اسی لیے آپ روز پہنیں، جو روز نہیں پہنتے کم از کم نمازوں میں پہنیں. چونکہ ہم ایک دائی قوم ہیں، ہماری دعوت کو پھیلانا ہمارے لیے ضرور ہے. یہ چند باتیں تھیں جس کو ہم نے نصیحتاً آپ کے سامنے رکھا. اللہ تعالیٰ حسن عمل کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے.